بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی پیاری ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہے، مزیدار موسم ہے، اور میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے باغیچے میں آئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں تم لوگوں سے تھوڑی سی ایک دو باتیں کروں۔ یہ میں بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہوں۔ جے نماز پہ بیٹھی ہوئی ہوں، وہ نا کل میں نے وہ موبائل اٹھایا تو کل بھی، آج بھی، پرسوں کی بھی، وہ منتہا کوئی بچی جس کو قتل کیا گیا تھا نا، جس کو دکان میں قتل کیا گیا اور دکان کے اوپر اس کا وہ باڈی پڑی ہوئی تھی اس کے، اچھا، تو اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے نا، وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے، ادھر ادھر، یہاں وہاں، ہیا ہوا، وہ ڈیٹیل میں شیئر ہو رہی ہے۔ ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ یہ والی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو یہ ادھر خون لگا ہوا تھا، تو شلوار پہ پخانہ لگا ہوا تھا۔ تو ذرا سوچو، اچھا، پچھلے دنوں ہمارے کوئی بہت بڑے بزرگ کا انتقال ہوا۔ وہ بزرگ بہت زیادہ پیارے تھے، بہت خوبصورت آدمی تھے۔ پھر جب وہ فوت شدہ کی تصویر شیئر ہوئی نا، تو وہ بڑے ویک لگ رہے تھے، یعنی تھوڑا سا منہ کھلا تھا اور وہ ویک لگ رہے تھے۔ تو جب میں نے وہ تصویر دیکھی نا، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ایک دفعہ نا میں برآمدے میں سو رہی تھی، تو گرمیوں کے دن تھے، پچھلے سال کی بات ہے، تو میں اور میرا بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تنگ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی وہ ویڈیو میں سے بھی اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں کہ جہاں ہمارا منہ بگڑا ہوا آتا ہے تو ہم شیئر کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، یا یہ ہم لگے رہتے ہیں نا۔ تو میں سو رہی تھی، تو میرا شاید منہ تھوڑا سا کھلا ہوگا، تو میرے بھائی نے میری تصویر بنائی۔ تو میں نے اس کے ساتھ بڑی لڑائی کی، اور میں نے کہا ڈیلیٹ کر دو یہ وہ۔ اس نے کہا نہیں، میں گروپ میں شیئر کروں گا اپنی فیملی کے فلاں کا نا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا، سویا ہوا مرا ہوا برابر ہوتا ہے۔ تو میں تو زندہ تھی نا، تو میں غصہ ہو گئی، میں نے کہا تم نے میری تصویر کیوں بنائی ہے؟ تو اگر ایک سویا ہوا بندہ جس کی تصویر بنا لی جائے، اور جب وہ جاگ جاتا ہے وہ غصہ ہوتا ہے کہ میری تصویر کیوں بنائی، تو ایک مرا ہوا بندہ بھی پسند تو نہیں کرے گا نا کہ اس کی مرے ہوئے کی تصویر شیئر ہو، یا مرے کی تصویر بنائی جائے، اور تصویر بنا کے اس کے کمزور چہرے کی یا سوئے ہوئے چہرے کی تصویر ادھر ادھر شیئر ہو، تو وہ پسند تو نہیں کریں گے نا۔ یا منتہا کا جو پوسٹ مارٹم ہوا، تو منتہا کا پوسٹ مارٹم اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ پسند کرتی کہ اس طرح کی کہانیاں جو ہے وہ ادھر ادھر پھر رہی ہیں، یعنی 8 9 10 سال کی بچی جس کے بارے میں آپ اتنی ڈیٹیل دے رہے ہو، اگر وہ بچی زندہ ہوتی تو اس چیز کو پسند کرتی؟ تو ہم اگر ایک چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کے لیے کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ تو ایک خدا را میری درخواست ہے کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو وہ تمہاری دنیا کا بندہ نہیں رہتا، وہ اگلی دنیا کا بندہ ہے۔ اب وہ تمہاری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، وہ اگلی دنیا کا باسی ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہاں وہاں کے معاملات اس کے شروع ہو چکے ہیں، تو یہاں کے معاملات میں اس کو نہ گھسیٹے، کسی مرے ہوئے بندے کی نہ تصویر شیئر کرے، نہ تصویر بنائے، کیونکہ وہ پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم سو رہے اور کوئی ہماری تصویر بنے تو ہم پسند نہیں کرتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پرانے وقتوں میں بھی پوسٹ مارٹم میں ہوتی تھی، لیکن پوسٹ مارٹموں کی ڈیٹیل کبھی پولیس والوں نے نہیں دی۔ یہ کیسے پولیس والے آئے ہیں، یہ کیسا معاملہ آیا ہے کہ ڈیٹیل آپ شیئر کر رہے ہو پوسٹ مارٹم کی، اور اس میں ایک بچی کی پوری کہانی آپ بیان کر رہے ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس کے قتل میں، منتہا کے قتل میں، جس لڑکے کو گولی مار دی گئی، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا بے گناہ ہے۔ پہلے قوم منتہا کو روئی ہے، اب قوم بیٹھ کے اس لڑکے کو روئے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بے گناہ مارا گیا، اب ہم بیٹھ کے اس کو روئے۔ تو فلاں جگہ پر باپ قتل ہوا تو بچی رہ گئی، بچی قتل ہو گئی تو باپ رہ گیا، تو ایک ایک خبر کو ایسے ہائی لائٹ کر کے۔ اچھا میری بات سنو، پچھلے دنوں نا وہ ایک کسی شہید کے باپ سے انٹرویو لے رہے تھے، تو وہ جو اینکر تھی نا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بتائیں جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو اس نے کہا میں نے فخر محسوس کیا، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، فلاں ڈھمکان۔ نہیں آپ بتائیں نا، آپ نے کیسا فیل کیا؟ وہ کہتے ہیں میں فخر۔ نہیں آپ بتائیں نا، آپ بحیثیت باپ کی کیسا محسوس کر رہے؟ تو وہ آدمی رو پڑا۔ جب وہ رو پڑا تو میں نے اینکر کو کہا کہ چل اب تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا، تو نے بندے کو رلا دیا۔
تو جب بندہ خفا ہوتا ہے، روتا دھوتا ہے، جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کا اورا ٹوٹتا ہے، اس کے ارد گرد اس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے یا اس کی جو فیلڈ ہے، اس کے ارد گرد جو حصار ہے وہ حصار ٹوٹ جاتا ہے. وہ بیماریوں کے لیے، وہ ہر قسم کی مصیبتوں کے لیے وہ ہو جاتا ہے، مطلب ریلیکس ٹارگیٹ بن جاتا ہے، ایزی ٹارگیٹ بن جاتا ہے. تو اس دنیا کا اورا مت توڑیں. خوشیوں کی، ہمارے بابا جی خواجہ شمس الدین عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشیوں کی خبروں کو عام کرو. یعنی اگر کوئی غم کی خبر ہے تو اس کو ادھر ادھر شیئر مت کریں، مرے ہوئے لوگوں کی تصویریں شیئر مت کریں، اور ایک دوسرے کے مطلب درد میں اضافہ مت کریں، تاکہ ہمارے اورا ہیل ہو، ہمارے دل ہیل ہو، تاکہ ہم ایک مضبوط قوم بنے، مضبوط لوگ بنے. ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہم غم کی خبریں سن کے کمزور ہوتے ہیں، ہمارا دل اداس ہوتا ہے، ہمارا دل روتا ہے. تو اللہ کا واسطہ کہتے ہیں یہاں اپنی اپنی باری پہ سب ہنستے ہیں، سب روتے ہیں. تو جیسے جب میرے والد صاحب کا حادثہ ہوا تھا تو وہ میری باری تھی، میں بہت زیادہ روئی تھی. تو مجھے منتہا کے پیچھے مت رلائیں، یا مجھے اس لڑکے کے پیچھے مت رلائیں. تو اللہ تعالیٰ سب پہ مہربان ہو. اور یہ میری بات یاد رکھنا کہ غم کی تشہیر نہیں کرنی، خوشیوں کی تشہیر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. بائے.